اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے رجبیہ کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر۔ انسان عبد، انسان مؤمن ماہ رجب المرجب میں ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس دعائے رجبیہ کی قراءت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس دعا کے ذریعے سے التجا کرتا ہے ہر خیر کی، اور یہ انسان عبد اللہ کی بارگاہ میں ہر خیر کے لیے امیدوار ہے۔ لہٰذا مناسب یہ سمجھا کہ اس ماہ رجب المرجب میں اس دعائے رجبیہ کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ مؤمنین اس دعا کی قراءت سے بھرپور فیضیاب ہو سکیں، ہم خود بھی اس دعا کی قراءت کے فیوزات سے خود کو مستفید کر سکیں۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی لسان مبارک سے جاری ہونے والی دعاؤں کی تشریح بیان کرنا مؤمنین کے سامنے ہم نہایت ہی ضروری سمجھتے ہیں۔ لہٰذا کوشش ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ان نورانی کلمات کو بیان کیا جائے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ الاف التحیت والثناء اس دعا کو اپنے صحابی محمد سجاد کو املا کروا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، اور تمام شیعہ علماء اس دعا کو معتبر جانتے ہیں، اور اس دعا میں موجود الفاظ، معانی نہایت ہی عظیم الفاظ ہیں کہ جو الفاظ خود اس دعا کے صدور عن الامام پر دلیل ہیں۔ لہٰذا کل اس جملے کی کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یا من ارجوہ لکل خیر سے کیا مراد ہے، یعنی انسان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرے دعا میں، پھر اس کے بعد انسان اپنی حاجت کا تقاضا کرے۔ تو یہاں انسان اللہ رب العزت کو مخاطب قرار دے کے کہہ رہا ہے یا من، اے وہ ذات، ارجوہ، کہ جس ذات سے میں امیدوار ہوں، کس چیز کی امید رکھتا ہوں، لکل خیر، ہر خیر کی میں اس سے امید رکھتا ہوں، یعنی جس ذات سے صرف اور صرف مجھے خیر ہی کی توقع ہے، چاہے وہ خیر میری جسمانی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے وہ خیر میری روحانی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے وہ خیر اس عالم دنیا میں موجودات سے متعلق اور میرے متعلق ہو، چاہے عالم آخرت میں میرے متعلق ہو، مجھے اس ذات سے صرف اور صرف خیر کی امید ہے۔ کل بیان ہوا کہ یہ امید یہ بھی مقولہ تشکیک سے ہے، اور یہ بھی بیان ہوا کہ خیر بھی مقولہ تشکیک سے ہے، یعنی اس میں شدت و ضعف پائی جاتی ہے، اس کے درجات ہیں، اس کے مراتب ہیں۔ اب انسان مومن جس قدر عالی رتبے کی امید اللہ سے لگا کر رکھے گا اور جس عالی درجے کے خیر کا اللہ سے تقاضا کرے گا، یہ انسان اس خیر تک اللہ کی طرف سے پہنچ جائے گا۔ لہٰذا خیر سے متعلق کل تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کی۔ آج انسان مومن کی امید سے متعلق کچھ کلمات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امید کسے کہتے ہیں عزیزان محترم؟ امید در واقع انسانی وجود کے مثبت حالات میں سے ایک پازیٹیو حالت کو امید کہا جاتا ہے۔ کل اجمالاً اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر انسان میں امید ہو تو وہ حرکت کرتا ہے، اور اگر انسان میں امید نہ ہو تو وہ حرکت نہیں کرے گا۔ مثلاً انسان نے ایک جگہ کی طرف سفر کرنا ہے تو اس کا ایک مبدا ہے، ایک مقصد ہے، ایک جگہ جہاں سے وہ اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہے،
اور ایک اس کا مقصد ہے جہاں جا کر اس نے اپنے سفر کو مکمل کرنا ہے۔ تو انسان کو اگر اپنے مقصد کو پورا کرنے کی امید اس میں ہو تو وہ اپنے اس سفر کا آغاز کرے گا۔ اگر انسان کو امید ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا، انسان توقع کرتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے اگر گھر سے نکلے، راستے میں کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کہیں راستے میں موٹر وے بند ہوگی، کہیں راستے میں ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی رکاوٹ ہو جس رکاوٹ کے وجہ سے وہ اپنے مقصد مراد تک نہیں پہنچ سکا ہو۔ ممکن ہے راستے میں سیلاب آ چکا ہو، راستے بند ہو چکے ہوں، ممکن ہے راستے میں زلزلے کی وجہ سے روڈ ہی منقطع ہو چکی ہو، یا کوئی نہ کوئی ایسی انسان کے ذہن میں کوئی ایسی خلش ایجاد ہوتی ہے جو اس کی امید کو منقطع کر دیتی ہے۔ لہٰذا انسان اپنے سفر کا آغاز ہی نہیں کرتا، کیوں؟ چونکہ اس کو امید ہی نہیں ہے منزل مقصود پر پہنچنے کی۔ لہٰذا امید نہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنے سفر کا آغاز ہی نہیں کرے گا۔ تو یہاں انسان کے وجود میں پازیٹیو حالات میں سے ایک پازیٹیو حالت کو امید کہا جاتا ہے، اور یہ امید صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ امید حیوانات میں بھی موجود ہوتی ہے، اور حیوان بھی اسی امید کی وجہ سے حرکت کرتا ہے، شکار کرتا ہے۔ اسی امید کی وجہ سے حیوان جو ہے وہ اپنی زندگی کو نظم و نسق دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کمال ہستی کی طرف اگر اپنی امید کو استوار کرے، قائم کرے، تو انسان اس کمال تک پہنچنے کے لیے اپنے وجود میں خدادادی توانائیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کمال ہستی تک پہنچنے کے لیے انسان کوشش کرے گا۔ لہٰذا انسان اس وقت کمال کی طرف سفر کر سکتا ہے اور اس وقت کمال تک پہنچ سکتا ہے جب اس کو اس سفر میں اور منزل مقصود یعنی کمال تک پہنچنے میں انسان کو امید ہو۔ جس انسان کو امید ہی نہیں ہے وہ اس سفر کا آغاز نہیں کرے گا، اور اگر آغاز کر بھی لے گا تو چونکہ اس کی امید محدود ہے، وہ جلدی اپنے سفر سے نا امید ہو جائے گا اور وہ جلدی اس سفر کو ترک کر دے گا۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرماتا ہے واللہ خیر و ابقیٰ، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی ذات بھی ہے۔ لہٰذا انسان اللہ سے اگر خیر کی توقع رکھے جو منبع خیرات ہے، منبع خیر ہے، کل خیر ہے، جب انسان اس ذات سے خیر کی امید لگا رکھے گا تو انسان در واقع ہر چیز میں اس ذات کے خیر کو اس سے تمنا کرے گا، آرزو کرے گا۔ مثلا خداوند متعال نے بھی قرآن مجید میں اپنے بعض امور کو خیر کی طرف جو ہے وہ نسبت دی ہے۔ مثلا خداوند متعال نے جب رزق کی طرف نسبت دی تو فرمایا خیر الرازقین، جب خداوند متعال نے رحمت کی طرف توجہ کی تو فرمایا خیر الراحمین، جب خداوند متعال نے اپنی رحمتوں کے نزول کی طرف اشارہ کیا تو فرمایا خیر المنزلین۔ پس خداوند متعال کے اگر ان خیرات کو دیکھا جائے تو اس کا رزق بھی خیر ہے، اس کی رحمت بھی خیر ہے، اس کی جانب سے نازل ہونے والی تمام برکات خیر کی مصداق ہے۔ پس انسان اپنی ضروریات کے مطابق دین مبین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے، اور اگر انسان دین سے ہٹ جائے اور دنیاوی ضروریات کی تغودوں میں اپنے وقت کو استعمال کرنا شروع کرے تو یہ صرف اور صرف وہ چیز جس میں انسان کا ہم و غم دنیا کا حصول ہو وہ انسان کے لیے خیر نہیں ہو سکتی ہے۔ ہرگز انسان کو دنیاوی معاملات سے دور نہیں کیا جا رہا ہے۔ انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرے، اس دنیا کی نعمات کو استعمال کرے، لیکن اس کا مقصد دنیا کے اندر احاطہ کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عظیم مقصد کی طرف متوجہ ہے اور اس کا مقصد حضرت حق متعال تک پہنچنا ہے۔
لہٰذا انسان اس دنیا میں اللہ کی تمام نعمات کو اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر استعمال کرتا ہے، ذریعہ بناتا ہے، وسیلہ بناتا ہے، تو یہ تمام دنیاوی نعمات اس کے لیے خیر کا مصداق ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اپنی منزل کو اعلیٰ اور ارفع قرار دیا ہے۔ لیکن اگر انسان اس ذات رب العزت کو چھوڑ دے، اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کو اپنا منزل مقصود اور منزل مراد قرار نہ دے، اور انہی دنیاوی معاملات اور دنیاوی چیزوں کو اپنا ہدف غائی قرار دے دے، تو یہ چیزیں اس کے لیے خیر کا مصداق نہیں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ درواقع اس کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کر رہی ہیں۔ پس انسان اپنے مقصد کو عالی قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب امید رکھتا ہے اور اللہ سے کل خیر کا تقاضا کرتا ہے، تو خداوند متعال بھی اس انسان کی اسی امید کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اعلیٰ مقامات عطا کرتا ہے۔ لہٰذا جس انسان کو اللہ نے امیدوار خلق کیا ہے، یعنی اس کے اندر امید کو قرار دیا ہے تاکہ یہ انسان اللہ پر امید رکھتے ہوئے اس اللہ کی ذات سے کل خیرات کا تقاضا کرے، تو خداوند متعال اس انسان کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ خداوند متعال کے تمام احکام جو بشریت کے لیے آئے ہیں وہ خیر کا مجموعہ ہیں۔ خداوند متعال نے جتنے اولیاء کو بشریت کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ تمام اللہ کی جانب سے خیر کا مصداق ہے۔ اللہ نے انسان کو خیر اس امید کے ساتھ خلق کیا ہے کہ وہ اللہ پر امیدوار ہو، اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ نے انسان کے کمال کے لیے اس کے اندر جو صلاحیتیں ایجاد کی ہیں، یہ اسے خیر کی طرف لے جا رہی ہیں۔ لہٰذا جب انسان اللہ کو خیر جانتا ہے تو اللہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ لہٰذا یہ انسان جو اس دنیا میں اللہ کو اپنا مقصد قرار دیتا ہے، سلوک اللہ میں اللہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اس کو یہ امید خداوند متعال نے دے دی ہے کہ یہ اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر امیدوار ہے، تو اللہ اسے بلند مراتب تک، بلند مقامات تک پہنچائے گا۔ تو اسی امید کے نتیجے میں یہ انسان خداوند متعال تک پہنچ جائے گا، خداوند متعال کی لقا کے فیض سے فیضیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان وسواس میں مبتلا نہ ہو، انسان نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انسان خود کو اس خیر سے محروم نہ کرے کہ جس خیر کی طرف انسان کو خداوند متعال نے امید دلائی ہے اور انسان کو دعوت دی ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی نفسانی خواہشات کا اسیر ہو جائے، اپنے مقصد کو بھلا دے، خداوند متعال کی طرف سفر کا آغاز ہی نہ کرے، کیوں؟ چونکہ یہ انسان امیدوار نہیں ہے۔ اس انسان کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ اگر اس سفر کا آغاز کرے گا تو خداوند متعال تک پہنچ جائے گا۔ چونکہ اسے امید ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے دوری اختیار کرے گا، اللہ سے اپنے رابطے میں کمی لے کر آئے گا، آہستہ آہستہ اس کا اللہ سے رابطہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، آہستہ آہستہ اس کا رابطہ ولایت امیر المؤمنین اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ سے کمزور ہوتا جائے گا۔ تو یہ تمام معاملات اس کی زندگی میں خیر کے اپوزٹ شر ہیں کہ جس میں انسان خود سے مبتلا ہے۔ خداوند متعال نے اس انسان کو امیدوار خلق کیا ہے، جبکہ یہ انسان اس امید کا دامن چھوڑ کر شر میں مبتلا ہو چکا ہے، اور یہ شر اس کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ پس یہ جتنے بھی اسباب انسان نے اس شر کے ایجاد کیے ہیں، یہ اس کے خود کے بنائے ہوئے ہیں۔ خود اس نے امید کا دامن چھوڑ کر ان اسباب کو اختیار کیا ہے اور اپنی منزل مراد کی طرف سفر کا آغاز ہی نہیں کیا، اور اگر آغاز کیا ہے تو رابطے میں کمزوری کی وجہ سے وہ اس سفر سے محروم ہو گیا ہے اور اللہ کی ملاقات اور اللہ کی لقا سے محروم ہے۔
لہٰذا انسان دعا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں نے یہ شکوہ کیا، یہ شکایت کی، یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثلا یہی جو اس دعا میں کہا گیا، یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات جس سے میں امیدوار ہوں ہر خیر کا، تو میں اللہ سے خیر کا تقاضا کر رہا ہوں لیکن اللہ مجھے خیر عطا نہیں کر رہا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کسی فیاض ذات سے متوسل ہو اور وہ انسان کو فیض سے محروم کر دے، انسان پر فیض کی عطا نہ کرے۔ انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کی فیاضیت کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس کی طرف سے فیض جاری ہے لیکن وہ فیض مجھ تک نہیں پہنچ رہا، چونکہ میری زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہیں جنہوں نے میری زندگی میں قبض ایجاد کر دی ہے، میری زندگی میں انہوں نے اللہ کی خیرات کا راستہ روک دیا ہے۔ جب تک میری زندگی میں یہ اسباب موجود ہیں میں اس خیر کو درک نہیں کر سکتا اور اس خیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا مجھے اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھنا ہے، وگرنہ انسان جب اللہ سے تقاضا کرتا ہے تو بعض انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ اسی لمحے عطا کر دیتا ہے، بعض انسان ایسے ہیں جسے اللہ اسی سال میں عطا کرتا ہے، بعض افراد ایسے ہیں جسے اللہ اگلے سال عطا کر دے گا، بعض افراد ایسے ہیں جو اللہ سے تقاضا کرتے ہیں، کچھ سالوں کے بعد انہیں وہ تقاضا دکھائی دیتا ہے اپنی زندگی میں، اور بعض افراد ایسے ہیں جو اللہ سے تقاضا کرتے ہیں لیکن اس زندگی میں ان کی وہ دعا ان تک نہیں پہنچتی ہے، اللہ نے اس کا ذخیرہ آخرت میں ان کے نصیب میں رکھا ہے۔ پس وہ ذات جو معطی ہے یعنی عطا کرنے والی ذات ہے، وہ ذات جو فیاض ہے یعنی جس ذات سے فیض جاری ہے، وہ ذات ہمیشہ عطا کرتی ہے، ہمیشہ اس کا فیض جاری ہے۔ انسان کو اپنے افکار پر توجہ دینا ہے، اپنی زندگی پر توجہ دینا ہے، عوامل قبض کی طرف توجہ دینا ہے کہ کون سے اس کی زندگی میں ایسے عوامل موجود ہیں جو خیرات الہی کو اس تک پہنچنے سے روک رہے ہیں۔ لہٰذا یا من ارجوہ لکل خیر یعنی اے وہ ذات جس سے میں امیدوار ہوں کہ ہر خیر وہ مجھ تک اپنا پہنچائے گی، اور اس ذات سے میں ہر خیر کا امید رکھتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں۔ البتہ یہاں انسان کا ایک غلط طرز تفکر بھی ہے جو انسان تک اس خیر کو پہنچنے سے روکتا ہے۔ وہ غلط طرز تفکر یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر جتنی بھی نعمات عطا کی ہیں، ہمارا یہ طرز تفکر ہے کہ وہ نعمات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا انسان اللہ کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے تو وہ باقاعدہ لین دین کی تجارت کرتا ہے، باقاعدہ اللہ سے کاروبار کرتا ہے کہ میں نے 5 نمازیں اللہ کی بارگاہ میں بھیجی ہیں تو ان 5 نمازوں کے بدلے میں اللہ اپنے خیرات کو، اپنی برکات کو، اپنی نعمات کو میرے اوپر نازل کرے گا۔ میں نے اگر رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں تو اللہ اس کی جزا کے طور پر مجھے یہ چیز عطا کرے گا۔ نہیں عزیزان محترم، انسان اللہ کی طرف ایسی تجارت کو اگر قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے توجہ ہونی چاہیے کہ یہ تجارت صرف یک طرفہ تجارت ہے، صرف ایک ہی فرد کے ساتھ ہے۔ یہاں 2 طرفہ تعلقات نہیں ہیں کہ جہاں ایک بائع ہے اور ایک مشتری ہے۔ جہاں 2 افراد ہوں وہاں تجارت ہوتی ہے، جہاں 2 موضوع ہوں تو تجارت ہوتی ہے۔ ہمارا خداوند متعال کے ساتھ یہ جو لین دین کا کاروبار ہم لوگوں نے شروع کر رکھا ہے، یہ اپنے اذہان میں، تصورات میں ہم اس تجارت کو اللہ تبارک و تعالی سے قائم کر بیٹھے ہیں اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں جتنے اعمال خیر انجام دیں گے اللہ انہی اعمال خیر کے نتیجے میں ہمیں اس کا صلہ عطا کرے گا۔ پس ہمارے اعمال چونکہ محدود ہیں لہٰذا ہمیں اللہ سے خیر کی توقع بھی محدود ہوتی ہے۔ میں نے اگر جو ہے وہ سال بھر میں 30 دن روزے رکھے ہیں تو اس 30 دنوں کی مجھے اللہ سے خیر کی توقع ہوگی، لیکن اگر میں نے روزے رکھے ہوں 30
لیکن اللہ سے مجھے توقع ہو 12 مہینوں کے خیرات کی، تو پھر اس طرز تفکر کا حامل شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تجارت میں معاملے میں چیز کم دی ہے اور میں آگے سے صلہ زیادہ تقاضا کر رہا ہوں، اور ایسا ہو نہیں سکتا، مجھے بھی اپنا جو ہے وہ محنت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ مجھے صلہ زیادہ ملے۔ وہ ذات جو لامحدود ذات ہے، انسان اس لامحدود ذات سے توقع بھی لامحدود کی رکھے، انسان اپنے اعمال کی طرف توجہ نہ دے۔ مثلا اگر آج ہی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے میلاد مسعود کے ان بابرکت ایام میں آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت بھی پیش کرتا ہوں کہ اگر آج کسی مؤمن سے یہ سوال کیا جائے کہ آج امیر المؤمنین کی ولادت باسعادت کے اس موقع پر آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آج اگر امیر المؤمنین کے خالص سچے شیعوں کی فہرست مرتب کی جائے تو اس پہلے نمبر پر ایک شخص کا ہم نے نام لکھنا ہے جو نمبر 1 امیر المؤمنین کا سچا خالص شیعہ ہے، تو کیا آپ امیر المؤمنین کے خالص سچے شیعہ ہیں؟ یا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف آج ہی ظہور فرما رہے ہیں اور امام نے فرمایا ہے کہ آج ہی امام کے خالص سچے مخلص باوفا اصحاب کی فہرست مرتب کی جائے اور سر فہرست جس شخص کا نام ہوگا کیا وہ آپ شخص ہیں؟ تو انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں، میں امیر المومنین کا خالص شیعہ نہیں ہوں، میں امام زمان کا خالص سپاہی نہیں ہوں۔ ہاں، اگر اللہ مجھ پر احسان کرے، مجھ پر عنایت کرے اور مجھے میرے ان اعمال کے بدلے میں جنت عطا کر دے تو یہ اللہ کا ایک لطف ہے، اللہ کا ایک احسان ہے میرے اوپر، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں، یعنی میرے اعمال میں یہ قابلیت موجود نہیں ہے کہ میں امیر المومنین کے اصحاب کی فہرست میں سر فہرست قرار پاؤں، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سپاہیوں کی فہرست میں میرا نام سر فہرست ہو، میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ یہ ہم جواب دیں گے۔ سوال، یہ جواب ہم نے کیوں دیا؟ اس جواب دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں معاملہ جو ہے وہ لین دین کا معاملہ ہے۔ ہم درواقع تاجرانہ سوچ ذہن میں رکھتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو ایک طرف دیکھتے ہیں اور ان اعمال کے بدلے میں جزا کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ امیر المؤمنین کے اصحاب کی فہرست میں سر فہرست ہمارا نام لکھا جائے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سپاہیوں کی فہرست میں ہمارا نام سر فہرست ہو۔ ہم اپنے اعمال کو اس قابل نہیں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس فہرست میں نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اللہ جنت دے دے تو یہ ہمارے لیے بہت ہے، ہم اس فہرست میں سر فہرست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ ہماری برائیوں سے درگزر کر دے اور اللہ اگر ہمارے اس مختصر سے اخلاص کی جزا کے طور پر ہمیں جنت میں ایک ادنا مقام عطا کرے تو یہ بھی مقام ہماری حیثیت سے، ہمارے وقعت سے بڑھ کے ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ امیر المومنین کے اصحاب کی فہرست میں سب سے اوپر ہمارا نام ہو، امام زمان کے سچے خالص باوفا اصحاب کی فہرست میں سب سے اوپر ہمارا نام ہو۔ کیوں؟ چونکہ ہم امیدوار نہیں ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو پیش کرتے ہیں اور پھر ان اعمال کے صلے میں ہم جب امیر المومنین کے اصحاب اور امام زمان کے اصحاب کی فہرست میں سر فہرست واقع ہونے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس فہرست میں واقع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم علی کی فہرست میں، اصحاب کی فہرست میں سب سے اوپر واقع ہوں۔ درواقع ہمارے تصورات میں ہم جب اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے تصورات میں ہمارے یہ اعمال ہمیں جہنم کی طرف سوق دے رہے ہیں، جہنم کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ ہم ہرگز اس اعلیٰ درجے کی توقع تو نہیں رکھتے، لیکن اللہ اگر اپنے لطف و عنایت سے ہمیں درگزر فرماتے ہوئے جنت میں داخل کر دے تو یہ اس کا احسان ہے۔
لہٰذا اگر ہم اس سوال کے جواب میں یوں آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ ہم جواب میں یوں کہیں گے کہ اگر میں 25 سال 30 سال مسلسل تہجد گزاری کروں، اعمال صالح کو بجا لاؤں، تو شاید میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں امیر المومنین کے خالص سچے اصحاب میں سلمان فارسی کی ردیف میں آ کر کھڑا ہو جاؤں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ میں امام زماں کے اصحاب کی فہرست میں عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی فہرست میں جا کر کھڑا ہو جاؤں۔ میں ہرگز اس مقام تک پہنچنے کا دعوے دار نہیں ہوں گا، کیوں؟ چونکہ میری امید میں وہ مقام نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے۔ میں اپنے اعمال کے بدلے میں جزا کا تقاضا کر رہا ہوں، اپنے اعمال کے بدلے میں میں امیر المومنین کے اصحاب کی فہرست میں بلند ترین رتبے کا تقاضا کر رہا ہوں، اور اپنے اعمال کے بلبوتے پر امام زماں کی اصحاب کی فہرست کو دیکھ رہا ہوں اور یہ نتیجہ لے رہا ہوں کہ نہیں، میں نہ تو امیر المومنین کے اصحاب کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہو سکتا ہوں، اور نہ ہی امام زماں کے اصحاب کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہو سکتا ہوں۔ پس مجھے اللہ کا ولی بننے کے لیے 20 سال 30 سال کا وقت لگے گا۔ آج کی رات اگر آپ مجھ سے یہ تقاضا کریں تو میں اس قابل نہیں ہوں۔ کیوں؟ چونکہ مجھے اللہ سے یہ امید ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے علی کے اصحاب کی فہرست میں سلمان فارسی کا مقام عطا کرے، مجھے صاحب زمان کے اصحاب کی فہرست میں عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کا مقام عطا کرے۔ پس ہم اللہ کی نعمات کو اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں، روزے، حج ہم انجام دے رہے ہیں، اللہ کی نعمات ہمیں ان اعمال کے صلے میں مل رہی ہیں، جبکہ عزیزان محترم ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ فرمائیں کہ اللہ کی تمام نعمات جو ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ اسباب تفضل ہیں، اسباب عنایت ہیں، اسباب لطف و کرم ہیں، اسباب رحمت ہیں۔ ہمارے اعمال ناخالص ہیں۔ اعمال کی طرف نگاہ کریں گے تو ان اعمال میں انسان کی خودخواہی موجود ہے، ان اعمال میں لذت طلبی موجود ہے۔ جیسے انسان بعض اعمال کو لذت کی خاطر انجام دیتا ہے، بعض اعمال میں انسان کی انانیت موجود ہے۔ لہٰذا ہمارا کوئی بھی عمل اس قابل نہیں ہے، خلوص کے اس مقام پر نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل کو ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف کہیں کہ ہم وہ بلند ترین رتبہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اور دیکھیں کہ اگر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ان تمام چیزوں کو اور ہمارے اعمال کے بدلے میں نعمات کا یہ جو نظریہ ہے اور تجارت کا جو یہ نظریہ ہے، اسے اگر نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ جو اللہ کی نعمات ہم تک پہنچ رہی ہیں یہ اعمال کے نتیجے میں نہیں ہے، تب بھی ہم اس قابل خود کو نہیں سمجھتے کہ اللہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں وہ بلند مقام عطا کرے۔ لہٰذا ہم جو اللہ کی بارگاہ میں تجارت کا تصور لے کر آئے ہیں، تو اگر اس تصور کو مد نظر رکھیں کہ ہمارا ہر عمل بھی تو اسی کی عنایت کا نتیجہ ہے، ہمارا خود سے ذاتی وہاں پر کوئی کردار نہیں ہے۔ ایک مثال یہاں علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو ہر روز اپنے والد سے جیب خرچی لیتا ہے، 10 روپے لیتا ہے، 100 روپے لیتا ہے، ہر روز کے پیسے وہ اپنے غلق میں، اپنے غلے میں جمع کرتا ہے، آہستہ آہستہ پس انداز کرتا ہے۔ سال کے بعد 2 سال کے بعد اپنے غلے کو توڑتا ہے اور اس میں سے جتنے پیسے بھی نکلتے ہیں ان پیسوں کو جمع کر کے، گنتی کر کے اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور جا کر والد سے کہتا ہے کہ بابا جی یہ میں پیسے لے کر آیا ہوں، 1 لاکھ روپیہ بن گیا ہے، مجھے اس کے عوض ایک جو ہے وہ بائیسیکل آپ خرید کے دے دیں۔ اب والد ان پیسوں کو دیکھتا ہے، بچے کی فرمائش کو دیکھتا ہے، تو پیسے اگر 1 لاکھ ہیں اور سائیکل اگر 2 لاکھ کی ہے تو یہ بچہ والد سے جو سائیکل کا تقاضا کر رہا ہے اور 1 لاکھ کے عوض 2 لاکھ کی بائیسیکل کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہاں در واقع اس
شخص کو اس کا والد کہے گا کہ میں در واقع تمہارے اوپر 2 لاکھ خرچ کر رہا ہوں، کیوں؟ چونکہ یہ 1 لاکھ جو تم مجھے دے رہے ہو یہ تمہارے ذاتی تو نہیں ہے، یہ بھی تو میرے ہی دیے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں روزانہ 100 روپیہ دیتا تھا اور اس 100 روپے کو تم نے آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ جمع کر کے 1 لاکھ میں تبدیل کیا ہے، تو یہ 1 لاکھ میرا ہے، تمہارا ذاتی تو نہیں ہے، میں نے ہی تو تمہیں دیا ہے۔ اب اس کے اوپر تم مجھ سے 1 لاکھ کا تقاضا کر رہے ہو، تو گویا کہ میری طرف سے تمہیں 2 لاکھ کی بائیسیکل ملے گی۔ تو یہ توقع ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی اگر مد نظر رکھیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نماز کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی طاقت دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں عقل و شعور عطا کیا ہے کہ جو باعث تکلیف ہے۔ اگر اللہ ہمیں عقل و شعور عطا نہ کرے، ہم دیوانے ہو جائیں، تو انسان دیوانہ پر تو واجبات ہی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، یہ دیوانہ ہے۔ بس اس دیوانے پر تو تکلیف ہی نہیں ہے۔ اب جب دیوانہ ہے تو تکلیف نہیں ہے، لیکن عاقل ہے تو تکلیف ہے۔ یہ عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ یہ اعضاء و جوارے جو اعضائے سبعہ انسان زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، یہ اعضائے سبعہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ پس انسان جب اپنے وجود کی طرف نگاہ ڈالتا ہے تو انسان کے وجود کا دیا ہوا ہر ذرہ، ہر عضو، ہر توفیق اللہ کی ایک عنایت ہے جو اللہ نے اس بندے پر دی ہے۔ اب اس عنایت کی وجہ سے، ان انعامات کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، اور ان نمازوں اور روزوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ نمازیں جو لے کر آیا ہوں، یہ روزے جو لے کر آیا ہوں، یہ تیری ہی دی ہوئی عنایت کا نتیجہ ہیں، لیکن مجھ سے اے میرے پروردگار یہ کچھ بھی نہیں ہے، میرا کچھ ذاتی نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے تقاضا کر رہا ہوں کہ تو مجھے امیر المومنین کے اصحاب کی فہرست میں سب سے اوپر والا درجہ دے، صاحب الزمان کے اصحاب کی فہرست میں سب سے اوپر والا درجہ دے۔ تو یہاں انسان کا خود سے کچھ مستقل نہیں ہے، وہ جو انسان نے اعمال خیر اور صالح انجام دیے ہیں وہ بھی اللہ کی عنایت اور اللہ کی نعمات کا نتیجہ ہیں، اور جو انسان ان مقامات عالیہ کا تقاضا مند ہے وہ بھی اللہ کی عنایت اور اللہ کے الطاف اور اللہ کی جو رحمتیں ہیں انہی کا نتیجہ ہے۔ پس انسان کا کچھ بھی نہیں ہے اپنی طرف سے، انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہے ان نعمات کا جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ اگر انسان اس دقیق نقطے کو سمجھ جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کچھ بھی ذاتی نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ مجھے اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے 1 لاکھ دے تو بھی اس کی عنایت ہے، 2 لاکھ دے تو بھی عنایت ہے، 1 کروڑ دے، 2 کروڑ دے، 1 ارب دے، جو کچھ بھی دے یہ اس کی عنایت کا نتیجہ ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مومن موحد خود میں استقلال کا قائل نہیں ہے، لہٰذا اس نیت سے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے یا اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم آج کی رات علی کے اصحاب کی فہرست میں سب سے اوپر واقع ہو سکتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ جی ہاں میں واقع ہو سکتا ہوں، میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس کا فضل ہے، اس کا تفضل ہے، اس کی عنایت ہے۔ اگر اس کی عنایت شامل حال ہو تو آج ہی کی رات میں علی کے اصحاب کی فہرست میں سلمان فارسی کے برابر میں بیٹھ سکتا ہوں، صاحب زمان کے اصحاب کی فہرست میں عیسی مسیح کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔ لہٰذا انسان اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے تو انسان خود سے مایوس ہوتا ہے، لیکن اس کی رحمت کی طرف توجہ کرتا ہے، امید کی نگاہ ڈالتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ اس کی طرف سے یہ تمام امیدیں اور تمام آرزویں پوری ہونے والی ہیں۔ لہٰذا انسان اس انداز میں
اللہ کی بارگاہ میں یہ تقاضا کرتا ہے یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات جس سے امید ہے تمام خیرات کی، یعنی کل خیر کی میں اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتا ہوں، آرزو رکھتا ہوں۔ میں جنت کے نچلے اور سب سے حقیر درجے پر قانع نہیں ہوں، میں اپنے اعمال پر امیدوار نہیں ہوں، میں ہرگز نہیں کہتا ہوں کہ مجھے جنت میں اپنے اعمال کی بدولت جانا ہے، نہیں، یا من ارجوہ لکل خیر، بلکہ میں امیدوار ہوں اس ذات سے، ہر خیر کا امید رکھتا ہوں، ہر خیر کی میں اس ذات سے توقع رکھتا ہوں، صدق دل سے اس ذات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے، مکمل امید کو برقرار رکھتے ہوئے میں اس ذات سے تقاضا کرتا ہوں، اس ذات کی بارگاہ میں ہرگز تجری نہیں کروں گا، ہرگز اس ذات کے مد مقابل میں گناہ نہیں کروں گا، میں اس ذات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو فوراً عفو و درگزر کا تقاضا کروں گا، مطالبہ کروں گا، اس سے توبہ کی قبولیت کی امید رکھوں گا، لیکن اس ذات کی بارگاہ میں اس کے اولیاء کے برابر رتبے کا میں جو امید لگائے ہوئے ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی حقیقت کا معترف ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں، اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں خود سے کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ اس کی عنایت ہے، اس کا تفضل ہے۔ لہٰذا یا من ارجوہ لکل خیر کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ ذات جس سے امید ہے مجھے ہر خیر کی، کہ وہ ذات مجھے خیر ہی خیر عطا کرے گی۔ لہٰذا یہاں انسان اللہ کی بارگاہ میں کل خیر کا تقاضا کرے، کل خیر کی امید رکھے، انسان اللہ سے کاروبار نہ کرے، اللہ سے داد و ستد نہ کرے، اللہ سے تجارت نہ کرے، اپنے اعمال حقیر پر غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ یہ اعمال بھی اسی کی دی ہوئی توفیق کا نتیجہ ہیں کہ میں اللہ کے دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اسی ذات سے تقاضا مند ہوں کہ وہ ذات مجھے کل خیر عطا فرمائے۔ پس میرا خود سے ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، مجھے یہ اعمال کی توفیق بھی اسی نے دی ہے، یہ اعضاء و جوارح کی توفیق بھی اسی نے دی ہے، مجھے جو یہ وجود میں امید ڈالی ہے یہ بھی اسی ذات نے ڈالی ہے، اور میں اسی ذات سے کل خیر کا امیدوار ہوں۔ لہٰذا انسان اس انداز میں اس دعائے رجبیہ کی جب قراءت کرتے ہوئے یا من ارجوہ لکل خیر کا تقاضا کرتا ہے تو خداوند متعال بھی ایسے عبد پر خیرات کی بارشیں کرتا ہے۔ لہٰذا انسان اس ماہ رجب میں اس دعا کی عظمت کو درک کرتے ہوئے اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات جس سے مجھے امید ہے کل خیر کی، اور خداوند متعال انسان کو وہ کل خیر عطا کرے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ کو سمجھنے کی سعادت بخشے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔